بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے قیاس کے حوالے سے بات شروع کی تھی اور اس میں قیاس کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر ارکان قیاس 4 ان کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اسی طرح پھر ارکان سے متعلقہ جو شرائط تھی، جیسے اصل کے حکم سے متعلقہ 4 شروط، وہ پڑھ لی تھی، اور اسی طرح فرع سے متعلقہ جو شرائط تھیں وہ بھی ہو گئی تھیں۔ اب اس کے بعد یہ تیسرا ٹاپک بنتا ہے علت اور اس کی شرائط۔ تو علت جو ہے، ہم پیچھے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ علت کسے کہتے ہیں؟ وہ مشترک وصف جس کی بنا پر اصل کا حکم جو ہے وہ فرع پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت کے جب تمام احکام جو ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ ہمیں بعض اوقات حکمت سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی عبادت ہے، نماز پڑھنا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح معاملات میں کچھ احکام دیے ہیں، کچھ چیزوں سے روکا ہے، تو ہر حکم میں یا ہر نہیں میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، حکمت ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حکمت وہ بیان کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں، جیسے قصاص کا حکم ہے نا، کہ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو جواب میں قتل کیا جائے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بھی تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تو یہ جو ہے نا، زندگی کی حفاظت، یہ یہاں مقصد ہے، اس لیے جو ہے قصاص کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر جہاد کے لیے تیاری کا حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیاری رکھو۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسا کرنا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ اس سے۔ دیکھیں، ساتھ ہی یہ مقصد بیان ہو گیا، کیوں حکم دیا ہے، یہ حکمت کیا ہے اس کی۔ اسی طرح اگر شراب جوے کو حرام قرار دیا تو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ بت پرستی اور یہ تیروں سے جو قسمت ازمائی کی جاتی ہے، قسمت معلوم کی جاتی ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو حکم دیا فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ کیوں بچنا ہے جی؟ مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے اس میں؟ تو کہا رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، اس لیے بچو۔ اسی طرح جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب طلاق دے دی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے کہا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، یہ ہم نے آپ سے ان کا نکاح کیا۔ کیوں کا مقصد کیا تھا؟ کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، یہ منہ بولے جو بیٹے ہیں، جو اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا سگے بیٹوں کی طرح، سارے احکام وہی سمجھے جاتے تھے، تو تاکہ یہ حرج ختم ہو جائے، ان سے نکاح کرنا وہ حلال ہو جائے۔ تو دیکھیں، ساتھ ہی مقصد بیان کر دیا
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، رفع حرج اس کا مقصد ہے، اس لیے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح عبادات میں دیکھیں، حج کا حکم دیا تو کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کیوں حکم ہے جی، کیوں ایسا کرنا ہے، حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو کہا تاکہ اپنے منافع میں حاضر ہوں۔ نماز کا حکم ہے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، یہ مقصد ہے اس کا، کیوں نماز کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اگر کوئی حکم دیا گیا تو ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ کیوں یہ حکم ہے۔ یا معشر الشباب، وہ جو حدیث ہے مشہور، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کرنا چاہیے۔ کیوں شادی کرنا چاہیے؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نظروں کو یہ جھکا دیتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ساتھ ہی اس کی حکمت بیان کر دی کہ کیوں ایسا کیا ہے، کیوں حکم دیا ہے یہ۔ تو اسی طرح امام کے لیے حکم دیا فمن صلی بالناس فلیخفف، بھئی جو لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ فإن فیہم المریض والضعیف وذی الحاجہ، لوگوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی حکمت بیان کر دی، کیوں حکم دیا ہے مختصر رکھنے کا، یہ ہے اس کا سبب۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن حکم کو جو معلق کیا جاتا ہے نا، وہ حکمت کے ساتھ نہیں، بلکہ شریعت اس کو علت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت ایسا وصف ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے اور منضبط ہوتا ہے۔ جب حکمت کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمت منضبط نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر حکمت کو اصل بنایا جاتا، حکم کا دار و مدار حکمت پر رکھا جاتا، تو پھر وہ عام لوگوں کے لیے وہ مسائل کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی مثال سمجھیں سادہ سے انداز میں، دیکھیں مسافر کے لیے وہ قصر جو ہے، نماز قصر کرنا، اس کو اجازت دی ہے، روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ جی اس میں حکمت ہے، مشقت ہے، بیچارے کو تو آسانی دے دی ہے۔ اب اگر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اصل مشقتی حکمت جو ہے اسی کو اصل بنا لیتے، حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا، تو پھر ہر شخص کے ساتھ اس کا حکم مختلف ہوتا۔ ابھی ایک چیز میرے لیے مشقت ہے، یہاں جو شہر کا رہنے والا ہے نا، اے سی کے ماحول میں رہنے والا، اس کے لیے تو ویسے ہی باہر نکلنا مشقت ہے، اور وہ جو گاؤں کا شخص ہے جس کا کام کھیتی باڑی کرنا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشقت نہیں ہے وہ باہر نکلنا۔ تو وہ پھر مختلف اشخاص کے اعتبار سے، مختلف احوال میں وہ مشقت جو ہے وہ ایک جیسی نہ ہوتی، تو کون فیصلہ کرتا کہ یہاں اتنی مشقت ہے اس پر حکم لاگو ہوگا، یہاں آسانی ہوگی، یہاں یہ مشقت اتنی نہیں ہے یہاں لاگو نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے اس لیے علت کو جو ہے وہ اصل قرار دیا حکم میں،
علت ہوتا ہے، وصف ظاہر بھی ہوتا ہے، منضبط بھی ہوتا ہے، اور پھر جب علت پائی جائے تو اگر کسی جز میں وہ حکمت ہمیں نظر نہیں بھی آتی، حکم علت کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پہ مسافر جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیوں جی؟ حکمت کیا ہے؟ مشقت ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ، اس نے سفر کرنا ہے، گاڑی اپنی ہے، ڈرائیور موجود ہے، یہ پیچھے آرام سے سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اے سی چل رہا ہے، اب اس کو تو کوئی مشقت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی مشقت اصل ہے، مشقت پر ہی حکم جو ہے وہ منحصر ہوگا، تو پھر یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم کہیں گے یہاں یہ چیز نہیں پائی جا رہی، تو نہیں، دار و مدار جو ہے حکم کا وہ اس پر نہیں رکھا، بلکہ جو ایک وصف ظاہر تھا، وہ سفر، وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور وہ زمان و مکان کے بدلنے سے، اشخاص کے بدلنے سے اس میں فرق نہیں آتا، اصل اس کو بنایا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ احکام جو ہیں ان میں پیچھے مقصد ضرور ہے، لیکن حکم کا جو دار و مدار ہے وہ علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں، کیونکہ حکمت جو ہے وہ وصف بعض اوقات ظاہر بھی نہیں ہوتا اور منضبط نہیں ہوتا، جبکہ علت کی جو شروط ہے نا، تو اس میں پہلی شرط ہے یہ کہ وہ وصف ظاہر ہو، یعنی ظاہر سمجھ آئے یہ وصف اس میں ہے۔ جیسے شراب میں نشہ، یہ وصف ظاہر ہے، ہر بندہ پہچان سکتا ہے نشہ ہے جی، اس کو کس نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے نشہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ جو ہے 8 سالہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ پہچان لے گا یہ نشے کی حالت میں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ جو عوض والی جو اشیاء ہے نا، جو معاوضہ بنتی ہے، تو اس میں اصل کیا ہے؟ باہمی رضامندی، کہ بھئی باہمی رضامندی سے وہ جو طے کر لیں، یہ موٹر سائیکل ہے، وہ مالک کہتا ہے میں نے 10,000 کی بیچنی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، باہمی رضامندی جو ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے ان کا معاملہ۔ لیکن یہ رضامندی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اندر سے راضی ہے کہ نہیں، ممکن یہ تو نہیں ہے کہیں وہ دباؤ میں آیا ہوا ہے، یا وہ تعلق ایسا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ تو اگر رضامندی کو اصل بنایا جاتا تو رضامندی کیسے پہچان ہوتی کہ اندر سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بجائے جو ایک ظاہری وصف تھا نا، وہ ہے ان کا وہ ایجاب و قبول عقد جو ہے نا، معاملہ، جس میں وہ معاملہ جو کرتے ہیں کہ ایک وہ پیسے کچھ دیتا ہے، اس کے عوض میں کچھ لیتا ہے، تو وہ عقد جو ہے نا، اس کو وہ ظاہر تھا، دار و مدار اس پہ رکھ دیا حکم کا کہ جب یہ ہو گیا تو ملکیت جو ہے منتقل ہو جائے گی۔ جی یہ کسی بہن کا سوال تھا کہ کون سے پیج سے، ابھی ہم 259 پیج پہ یہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، یہ قتل عامد جو ہے نا، اس میں جو قصاص کا حکم ہے، اس میں دیکھیں کہ اصل کیا ہے، قصاص کی علت کے اگر ہم دیکھیں نا کہ اس میں کیا ہے اصل، تو وہ بنتی ہے قتل عامد، جان بوجھ کے قتل کرنا، یہ سبب ہے، اس بنا پر جو ہے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ قتل خطا ہے تو قصاص نہیں ہے، لیکن عمد جو ہے اگر اسی کو اصل بنایا جاتا تو اب کون کہتا جی میں نے جان بوجھ کے قتل کیا؟ کوئی بھی نہ کہتا۔ تو عمد کا تعلق تو ارادے سے ہے نا، کہ اندر سے کیا اس کا ارادہ ہے، وہ جان بوجھ کے مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مار رہا ہے یا اس کو ڈرا رہا ہے؟ تو
اس لیے فقہا نے کہا کہ عمد کی جو پہچان ہے نا، وہ کیسے ہوگی کہ اگر وہ ایسا آلہ استعمال کرتا ہے جس سے بندہ مر جاتا ہے، اسلحہ استعمال کرتا ہے، گولی ماری ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مارنے کے لیے یہ، کیونکہ اس سے بندہ مر جاتا ہے۔ ہاں وہ مکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، تو مکے سے بندہ مرتا نہیں ہے، ہم سمجھیں گے وہ قتل عمد نہیں ہے، چاہے بندہ مارا گیا ہے۔ تو دیکھیں نا، کیونکہ وہ آلہ وہ ایک ظاہر تھا جو ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، تو حکم کا دار و مدار جو ہے اس پہ لگایا، نہ یہ کہ جو چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، چونکہ وہ عمد وہ ظاہر نہیں تھا، اس کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے، ارادے سے ہے۔ تو یہ ایک شرط ہو گئی علت کی شروط میں سے، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ وصف ظاہر ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے علت کے لیے کہ وہ منضبط وصف ہو، اور منضبط کی بات ہم نے یہ کی، منضبط کا معنی یہ ہے کہ احوال اور اشخاص کے بدلنے سے وہ نہ بدلے۔ جیسے پیچھے ہم نے مثال دی ہے نا کہ مشقت جو ہے وہ اشخاص اور احوال سے بدل جاتی ہے، تو مشقت کو اصل نہیں بنایا، حکم کا دار و مدار اس پر نہیں رکھا، بلکہ سفر کو علت بنایا ہے، چونکہ یہ نہیں بدلتی۔ اب ہوائی جہاز سے سفر کرے گا تو سفر ہے، اپنی گاڑی پہ سفر کرے تو سفر ہے، پیدل جائے تو سفر ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے تو سفر ہے، وہ گرمی میں ہے تب بھی سفر ہے، سردی میں ہے تب بھی سفر ہے، سفر تو نہیں بدلا۔ یہ ایسا وصف ہے جو بالکل واضح بھی ہے اور منضبط بھی ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری شرط ہے کہ وہ منضبط ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مناسب علت ہو۔ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم سے شریعت کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ کہ قتل عمد جو ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ قصاص حکم ہے، تو اس میں جو عمد ہے جان بوجھ کے کرنا، تو یہ ایک مناسب وصف تھا حکم کے لیے کہ اس کو اصل بنایا جائے، یہ ہے علت۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کا وارث بننا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کا یہ قتل جو ہے یہ سبب ہوگا اس کی محرومی کا، تو یہ گویا کہ وہ علت بن گئی اس کی وراثت سے محرومی کے لیے۔ اسی طرح شراب میں نشہ یہ مناسب وصف ہے کہ اس کے لیے حکم ہو کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نشہ ہونا مناسب ہے، کیونکہ اس سے انسانی عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب وہ شریعت کا جو مقصد ہے نا ان میں ایک ہے عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت جو ہے یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اب پیچھے جو قتل عمد کی صورت میں جو حکم دیا ہے قصاص کا، تو اس سے مقصد جان کی حفاظت ہے۔ اسی طرح چوری کی صورت میں جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو اب یہ چوری اس میں ایسا وصف ہے کہ اس میں حکم دیا ہاتھ کاٹ دو، کیوں؟ مقصد کیا ہے اس سے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت ہے، ایک مقصد پورا ہوتا ہے، تو مناسب وصف ہو، یعنی شریعت کے جو مقاصد ہیں نا
اس میں سب سے پہلے آتا ہے انسان کے دین کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، یہ مقاصد شریعت ہیں۔ تو وہ مقصد پورا ہوتا ہو، یہ ہے وہ مناسب وصف ہو، اور اگر وہ مناسب نہ ہوگا تو پھر حکم کو اس کے ساتھ معلق نہیں کیا جاتا۔ مثلا شراب ہے نا، اب شراب میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے مثال کے طور پر، ایک یہ ہے کہ وہ کڑواہٹ ہوتی ہے، تو کیا ہم کہتے کہ اس میں سبب ہم بناتے کڑواہٹ کو، یا ہم کہتے کہ اس میں رنگ کو بناتے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مناسب وصف نہیں ہے، کیونکہ اس کی کڑواہٹ جو ہے اس بنا پر اس کو حرام قرار دیا جائے، یہ مناسب نہیں لگتا اس حکم کے لیے، یہ مناسب وصف نہیں ہے۔ اسی طرح چور، اس کا ہاتھ کاٹنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وصف کیا ہے مناسب؟ کہ ہم کہتے کہ جی وہ اس کا غریب ہونا ہے، دیہاتی ہونا ہے، تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ مناسب وصف تو نہیں بنتا حکم کے لیے۔ تو اس لیے وہ علت ایسا وصف ہو جو مناسب ہو، یعنی اس سے شریعت کا مقصد پورا ہوتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ علت متعدی ہو، دوسری چیز میں بھی اس علت کے پائے جانے کا تصور ہو۔ اگر وہ علت ایسی ہے جو متعدی ہی نہیں، کسی دوسری چیز میں پائی ہی نہیں جاتی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ حکم دوسرے پر لگائیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے بات کی تھی سفر کی، سفر علت ہے، اب یہ متعدی نہیں، سفر اور کس میں پایا جاتا ہے؟ تو جو حکم مسافر کے لیے ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے ہے کہ نماز قصر کر سکتا ہے، بیمار شخص جو ہے نماز قصر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس میں علت ہے سفر، بیمار جو ہے وہ مسافر نہیں ہے۔ ہاں اگر مشقت رکھتے تو ہم کہتے کہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ علت ایسا وصف ہو شریعت نے جس کا اعتبار کیا ہے۔ اگر وہ ایسا وصف ہے کہ شریعت نے جس کا اعتبار ہی نہیں کیا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ حکم کا درودار اس پر نہیں ہوگا، وہ ہم علت نہیں کہیں گے اس کو۔ مثال کے طور پہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ باپ، ایک شخص فوت ہوا، باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو دونوں اولاد ہیں، ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنوت جو ہے نا، ان کا اولاد ہونا یہ ایسا سبب ہو کہ اس کی بنا پر دونوں کو وراثت ملے، پھر برابر ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا شریعت نے اس کو مانا ہے کہ یہ برابری کا جو ہے وہ سبب بننا چاہیے؟ اس کو نہیں، شریعت نے اس کو نہیں مانا۔ شریعت نے کہہ دیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، لہذا ہم بھی اس کو جو ہے وراثت میں برابر قرار نہیں دیں گے، کیونکہ شریعت نے اس پہلو کو قلعدم قرار دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکم اور علت کے درمیان کوئی مناسبت بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نا پیچھے کہ شریعت کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حکمت چونکہ منظم نہیں تھی، منضبط نہیں تھی، ہمیشہ وصف ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لیے اصل علت کو بنایا ہے
اور پھر علت کے لیے جو ہے یہ شرط تھی کہ وہ اس کے لیے مناسب وصف بھی ہو حکم کے لیے، اور منظم بھی ہو، منضبط بھی ہو، جو بدلے نہ. تو یہ جو ہے نا کہ مناسب وصف ہو، علت حکم کے لیے مناسب وصف ہو. تو مناسب کی تین صورتیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے مناسب مؤثر. مناسب مؤثر یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کے وجود کو حکم کے لیے بطور علت تسلیم کیا ہے. شریعت نے اس وصف کو اس حکم کے لیے بطور علت تسلیم کیا ہے. یہ ہے مناسب مؤثر. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے وہ ایک گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو ان ایام میں. اب دیکھیں ہوا اذا، یہ علت بیان ہو گئی. شریعت نے اس کو معتبر مانا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حکم دے دیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو اس حکم کے لیے جو اعتزال عن النساء ہے، عورتوں سے الگ رہنا، شریعت نے اس کے لیے اعضاء کو، گندگی کو جو ہے وہ مؤثر مانا ہے کہ جب یہ ہوگی تو حکم ہوگا. تو اس کے وجود کو، اعضاء، گندگی کے وجود کو اس حکم کے لیے شریعت نے مؤثر مانا ہے. اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں روکا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا. کیوں جی؟ سبب کیا تھا؟ کہا کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، محتاج لوگ ہیں، تاکہ ان تک پہنچ جائے. تو دیکھیں کہ اس کو حکم کے لیے 3 دن سے رکھنا زیادہ درست نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ آنے والے لوگوں کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے جو ہے وہ مصلحت، اس کو، اس کا اعتبار کیا ہے شریعت نے. اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیموں کو جو ہے وہ آزماؤ جب وہ بلغ النکاح. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں مناسب مؤثر کی کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یہاں کہ ان کو بلوغت تک جو ہے وہ آزماتے رہو. تو دیکھیں یہاں بلوغت کو جو ہے نا وہ سبب قرار دیا ہے، علت قرار دیا ہے کہ اس سے پہلے یعنی کم عمری کو، کم عمری کو علت قرار دیا ہے اس کی مالی سرپرستی کا، کہ مالی طور پہ اس کو اختیار نہیں دینا، اس کا سرپرست جو ہے اس کے مال کو سنبھالے گا جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا. تو شریعت نے گویا کہ کم عمری کو یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ علت ہے مالی طور پہ اس کے سرپرست بننے کی. تو یہ ہے نا شریعت نے اس کا اثر مانا ہے، اس علت کا، اس وصف کو شریعت نے اس حکم کے لیے تسلیم کیا ہے. دوسرا ہے کہ مناسب، ایک ہوتا ہے مؤثر
اور دوسرا ہوتا ہے موافق. پہلا مناسب مؤثر ہے، دوسرا مناسب موافق ہے. مناسب موافق سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے اس وصف کے وجود کو حکم کی جنس کے لیے، خاص اس حکم کے لیے یہ تو نہیں ملتا ہمیں، لیکن اس حکم کی جنس کے لیے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. جیسے ابھی پیچھے بات ہوئی کہ کم عمری کو جو ہے شریعت نے ایک وصف مانا ہے کہ اس کی سرپرستی کی جائے گی، وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا. اب یہی مسئلہ پیش آ جائے، چھوٹی بچی جو ہے، غیر بالغہ جو ہے، تو کیا باپ اس کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. چھوٹی بچی ہے، کنواری ہے، ابھی اس کی اپنے تو اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر راضی، اس کی کیا رضا. تو ہم کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل وہاں سے لے گئے کہ دیکھیں اس کی کم عمری، اگر وہ کم عمر، جیسے وہاں اس سرپرستی کو تسلیم کیا ہے شریعت نے، تو یہاں بھی اگرچہ باقاعدہ طور پہ یہ تو نہیں کہا کہ وہ چھوٹی بچی جو ہے اس کا نکاح جو ہے وہ باپ کر سکتا ہے بطور سرپرست اس کے، جیسے وہ سرپرست اس کے مال میں جو ہے وہ تصرف کرتا ہے، مال کی حفاظت اس کے ذمے ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے، ایسے ہی یہ اس کا سرپرست وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے، وہ بھی گویا کہ ایک طرح کا تصرف ہے، وہ کر سکتا ہے. تو شریعت نے جیسے یہ کم عمری کو مال کی سرپرستی کے لیے علت ٹھہرایا، کم عمری کی وجہ سے، تو ایسے ہی یہاں اس کے نکاح کے لیے بھی، شادی کے لیے بھی اس کو وصف مانا جائے، چونکہ اس حکم کی جنس کے لیے، اسی کے لیے ہے، شریعت وہاں دوسری جگہ پہ اس کو تسلیم کر چکی ہے. تو یہ ہوتا ہے مناسب موافق. یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس وصف کو یا اس وصف کی جنس کو حکم کی جنس کے لیے جو ہے وہ مؤثر مانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے نماز جمع کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے، اصل سبب کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ آسانی، تخفیف. یہ آسانی کرتے ہوئے شریعت نے جیسے مسافر کو یہ حکم دیا کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، تو مسافر کو اس حکم دینے کا سبب کیا تھا، علت کیا تھی؟ وہ تخفیف تھی کہ اس پر آسانی کی جائے. تو وہی چیز بارش کی صورت میں بھی ہے، تو ہم کہیں کہ بارش کی صورت میں بھی نماز جمع کر سکتے ہیں، تو گویا کہ خاص بارش کے لیے تو حکم اگر نہیں بھی موجود، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چیز کو، تخفیف کو، شریعت نے نماز جمع کرنے کے لیے جو ہے شریعت نے اس کو مؤثر مانا ہے کہ اس کو تخفیف دی ہے مسافر کو. تو جیسے شریعت نے مسافر کو تخفیف دی کہ اس کے لیے مشقت تھی، تخفیف دے دی، جمع کر لے، تو ایسے ہی یہاں بارش کی صورت میں بھی مشقت ہے،
تو وہ تخفیف یہاں بھی دی جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی نماز جمع کر سکتا ہے. اور اسی طرح مناسبت کی تیسری قسم ہوتی ہے مناسب مرسل. مناسب مرسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصف جو ہے وہ کل عدم ہے، یہ بھی بیان نہیں کیا، اور وہ وصف قبول ہے، یہ بھی بیان نہیں کیا. اب مجتہد یہ کرتا ہے کہ وہ اجتہاد کر کے دیکھتا ہے کہ اس کو کس کے ساتھ ملایا جائے. اس وصف کو معتبر وصف کے ساتھ ملایا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے، یا اس کو ملغا کے ساتھ ملایا جائے کہ شریعت نے جس وصف کا اعتبار نہیں کیا وہ اس کو بھی چھوڑ دے کہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے مناسب مرسل. تو اب مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ جو عمومی جو ہے نا تعلیمات ہیں ان میں اگر اس طرح کے وصف کو تسلیم کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا جو ہے وہ تسلیم کر لو، اس کو مان لیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور چوتھی قسم ہے مناسبت کی مناسب ملغا، کہ شریعت نے جس کے بارے میں بیان کر دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے ہم نے پیچھے مثال دی نا کہ کیا یہ اولاد ہونا، بنوت جو ہے، اس کو مناسب قرار دیا جائے، وصف قرار دیا جائے کہ وراثت میں برابری کا، کہ بیٹا اور بیٹی چونکہ دونوں ہی اولاد ہیں، اس اعتبار سے رشتہ ایک ہے، تعلق ایک ہے، تو حکم بھی ایک ہونا چاہیے. تو عقل اگرچہ یہ کہتی ہے لیکن شریعت نے اس حکم کے لیے اس کو مناسب نہیں مانا، اس کا اعتبار نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ ملغا ہے، لغو. شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا تو یہ اس کے لیے وصف نہیں بن سکتا. تو یہ مناسبت کے اعتبار سے علت کی یہ تین قسمیں بنتی ہیں. پہلی مناسب مؤثر، کہ اس کے وجود کو حکم کے لیے شریعت نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں شریعت سے مل جاتا ہے کہ یہ علت جو ہے اس حکم کے لیے وہ مؤثر ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یسألونک عن المحیض میں فاعتزلوا النساء کا حکم تھا، اور قل ہوا اذی یہ اس کی علت ہے، شریعت نے جس کو تسلیم کیا ہے. اسی طرح یہ کم عمری جو ہے وہ مالی سرپرستی کے لیے یہ علت ہے، شریعت نے اس کو تسلیم کیا ہے، ہمیں وہ مل گیا. اور موافق وہ ہے کہ اس حکم کے لیے اس وصف کو یہ تو نہیں ملتا کہ شریعت نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وصف کے وجود کو حکم کی جنس کے لیے، یعنی اسی جیسے یہ سرپرستی ہے نا، اسی جیسا ایک حکم ہمیں ملا کہ یہاں کم عمری میں سرپرستی یہ کی جاتی ہے، وہ ہمیں مل گیا وقت الیتامہ سے. تو یہی کم عمری اسی جنس میں جب نکاح کی بات آئی تو ہم نے وہ وہاں بھی اس کو مناسب مان لیا، وہاں بھی اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اس کی جنس کے لیے حکم جو ہے وہ پیچھے شریعت سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اس کے لیے معتبر وصف ہے. اور مناسب مرسل جو ہے وہ تیسری قسم، جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے کہ اگرچہ شریعت سے ہمیں نہیں ملتا کہ اس کا اعتبار ہے یا نہیں، مجتہد جو ہے وہ اس کا دیکھتا ہے عمومات سے کہ اس کا اعتبار اس کو معتبر کے ساتھ ملانا ہے یا ملغا کے ساتھ. اور مناسب ملغا یہ ہے کہ شریعت نے بتا دیا اس وصف کا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ عقلی طور پہ ہم سمجھیں یہ اس کے لیے مناسب ہونا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں مناسب ملغا. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.